السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ فقیر احمد سعید السیفی المعروف یارجان، شہر مدینہ، شہر طیبہ، شہر رسول، مدینہ المنورہ، زادہ اللہ شرف، اس میں سے مخاطب ہوں اور مکتوبات امام ربانی مظفر ثانی رحمۃ اللہ علیہ کی مکتوبات شریف کا درس یہاں پر بھی جاری ساری ہے، اور آپ دیکھتے رہیے ہمارا یوٹیوب چینل علوم و معارف۔ انشاءاللہ العزیز مکتوبات شریف کا سلسلہ جاری ساری رہے گا۔ دوسرا سوال جو پوچھا گیا تھا کہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا یہ ارشاد گرامی ہے کہ قدمی ہذہ علی رقبۃ کل ولی اللہ، میرا یہ قدم تمام اولیاء اللہ کی گردنوں پر ہے۔ تو کیا تمام اولیاء اللہ کی گردنوں پر آپ کا قدم واقعی ہے یا نہیں؟ آپ عربی گرامر کو بھی سن لیں کہ لفظ کل جو ہے اس کو کہتے ہیں کلمہ حصر، اور حصر جو ہے کسی چیز کو گھیرنے کو کہتے ہیں۔ جب آپ نے کہا کہ کل العالم، سارے عالمین، ساری دنیا، اس میں سے سارے کا سارا دنیا شامل ہوا ہے، یہ لفظ کل جو ہے یہ کلمہ حصر ہے۔ تو لفظ کل کی تحت قدمی ہذہ علی رقبۃ کل ولی اللہ، تو اولیاء اللہ ما تقدم، پہلے گزرے ہوئے اولیاء بھی اور آنے والی اولیاء بھی اس میں شامل ہوئے۔ کیا ایسا ممکن ہے کہ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی کا قدم پہلے گزرے ہوئے اولیاء کی گردنوں پر بھی رہے اور بعد میں آنے والے اولیاء کی گردنوں پر بھی رہے اور اپنے زمانے کے اولیاء اللہ پر رہے؟ آپ حضور ہمیں رہنمائی عطا فرمائیں کہ اس سے معنی اور مراد کیا ہے حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی کا۔ آپ مبارک جواب دیتے ہیں کہ اس کی معنی میں اپنی طرف سے نہیں دے رہا، بلکہ حضرت کی خاص مصاحبوں، سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی کے خاص مصاحبوں اور ان کی استادوں سے میں حوالہ دے دیتا ہوں کہ ان کے استاد کیا فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں صاحب عوارف المعارف، ان کا صاحب جو مرید ہے حضرت شیخ ابو النجیب سہروردی رحمۃ اللہ تعالی کی، ان کے مرید ہے، اور وہ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ رہتے ہوتے تھے، آپ کے ساتھ ہی ہوتے تھے، آپ کے محرمان میں سے تھے اور آپ کے مصاحبان خاص میں سے ہوتے تھے، آپ ان کے ساتھ ہوتے تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی نے جب یہ کلمہ پڑھا ہے نا کہ قدمی ہذہ علی رقبۃ کل ولی اللہ، یہ کلمات ان کلمات میں سے ہیں جو ابتدائی سلوک میں سالکین کو وہ حالت آ جاتی ہے جس کو ہم اور آپ حالت سکر کہتے ہیں، اور حالت سکر میں وہ کچھ کلمات ادا کر دیتے ہیں۔ جیسے منصور حلاج نے کہا ہوا تھا انا الحق، اگر ظاہری کلمے کو دیکھا جائے تو انا الحق کی معنی تو بڑا خطرناک ہوگا۔ اب ایک بندہ یہ کہے کہ منصور نے کہا انا الحق، تو منصور حلاج رحمۃ اللہ تعالی اللہ کی ولی ہے، اس نے کہا انا الحق، اور ہم ان کو مان لے کہ جی تو حق ہی ہے، تو اللہ ہی ہے؟ نہیں، ان کی کلمات میں ہم نے تعویل کرنی ہے۔ سیدنا بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا کہ لوائی فوق لواء محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرا جھنڈا محمد کی جھنڈے سے صلی اللہ علیہ وسلم سے اونچا ہے، تو ہم ان کی بات کو ایسے مانیں گے؟ ہم کہیں گے کہ بھائی انہوں نے خود ہی فرمایا ہوا ہے، جب انہوں نے فرمایا ہے تو بس ٹھیک ہے نا؟ نہیں، ہم ان کی کلمے میں تعویل کریں گے۔ حضرات مشائخ میں سے کچھ مشائخ نے تو یہ کہا ہوا ہے کہ اللہ فی جیبی، اللہ میرے جیب کے اندر ہے، تو اب ہم ان کی اس قول کو لیں گے؟ ہم کہیں گے اس اللہ کے بندے نے کہا ہوا ہے کہ اللہ میری جیب میں ہے، سو اللہ ان کی جیب میں ہے؟ نہیں، چونکہ یہ کلمات جو ہے، یہ کلمات عالم سکر میں، حالت سکر میں ان کی زبان سے نکلتے ہیں، اور حالت سکر میں جو ہے جو کلمات نکلے وہ معفو ہے، کیونکہ غلبہ محبت ہوتا ہے، غلبہ جوش ہوتا ہے۔ صاحب کتاب حضرت امام ربانی مظفر ثانی رحمۃ اللہ تعالی، آپ مکتوب نمبر 1 کو اٹھا کے دیکھیں، پہلی جلد کے نمبر 1 مکتوب کو اٹھا کے دیکھیں، آپ اپنی عروجات کا واقعہ بتا رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں مجھے عروج ہوا،
میں نے وہ مقام دیکھا، فلاں کا مقام دیکھا، مشائخ کا مقام دیکھا، اور مشائخ کے مقامات سے فوق میں نے صحابہ کرام کے مقامات کو دیکھے، ان کے بعد میں نے مقامات دیکھے خلفائے راشدین کی، میں نے مقامات دیکھے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کا مقام دیکھا، سیدنا عثمان غنی، سیدنا عمر فاروق، سیدنا ابوبکر صدیق، اس کے بعد میں نے انبیاء اور رسول کے مقامات کو دیکھے، اس کے بعد میں نے مقام خاتم المرسلین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام دیکھا، اس کے بعد میں نے مقام دیکھا، مقام عبدیت دیکھا، میں نے مقام شہادت دیکھا، میں نے مقام صدیقیت دیکھا۔ یہ یاد رکھیے جس مقام کو آپ دیکھنے جائیں گے اس مقام سے آپ فوق جائیں گے تو نچلے والے مقام کو آپ دیکھیں گے۔ تو کیا ہم یہ سمجھے کہ امام ربانی مجدد ثانی رحمۃ اللہ تعالی نے سارے انبیاء سے بھی فوق مقام حاصل کر لی، یا سارے اہل بیت کرام سے بھی ان کا مقام فوق تھا؟ نہ، کہیں ایسا نہیں تھا۔ لیکن یہ حالت عروج میں اور حالت سکر میں کچھ مشائخ کی زبان سے ایسے الفاظ ادا ہو جاتے ہیں، اور یہ امام ربانی صاحب فرماتے ہیں میں نہیں کہہ رہا، بلکہ صاحب عوارف و مرعارف جو حضرت شیخ ابو النجیب سہروردی رحمۃ اللہ تعالی کے مرید ہے اور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی کے مصاحب ہے، آپ کے ساتھ محرم ہے، آپ کی صحبت میں رہتے تھے، آپ اپنی خاص باتیں ان کو سنایا کرتے تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ ایسا کلمہ ہے جو ابتدائی احوال میں مشائخ کرام سے ایسے کلمات ادا ہو سکتے ہیں اور ہو جاتے ہیں، فلہذا یہ بھی جو آپ نے فرمایا کہ میرا قدم تمام اولیاء اللہ کی گردنوں پر ہے، یہ اس جو شکر کی حالت والی باتیں ہیں ان میں سے ایک کلمات ہیں۔ میں آپ کو ایک اور بھی طریقہ بتاؤں۔ حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی آپ مبارک نے فرمایا افلت الشموس وشمسنا طالعۃ، فرمایا سارے لوگوں کے سورج ڈوب گئے اور میرا سورج جو ہے وہ جھلملاتا ہوا کھڑا ہے۔ اللہ اکبر۔ اگر اس کی ظاہری معنی کو لیا جائے تو کیا معنی ہوگا؟ دیکھو، افلت الشموس، سارے جتنے بھی سورج تھے وہ سب جو ہے وہ ختم ہو گئے، فانی ہو گئے، ڈھل گئے سورج سارے، اور میرا ہی سورج جو ہے وہ کڑا رہے گا۔ تو جب ساروں کی سورج ہے تو ساروں میں تو نبی بھی شامل ہے، ساروں میں تو صحابی بھی شامل ہے، ساروں میں تمام اہل اللہ شامل ہے، انبیاء شامل ہے، رسول شامل ہے۔ فرمایا افلت الشموس وشمسنا طالعۃ، سارے سورج ڈوب گئے اور ایک ہے جو میرا سورج ہے جو ابھی جھلملا رہا ہے، وہ میرا سورج جو ہے وہ طالعۃ، وہ آسمان پر چمک رہا ہے۔ نہیں، ایسی معنی ہم نہیں لیں گے، کیونکہ ظاہری الفاظ جو ہے وہ متصادم ہے۔ جب متصادم ہے تو ہم یہ معنی لیں گے کہ جو موجودہ اولیاء اللہ ہے، جب میرا سورج طلوع ہوا، جب میری ولایت منظر عام پر آئی تو ان ساروں کی ولایتیں جو ہے میری ولایت میں بجھ گئی، ایسے ہوئے جیسے خاموش ہو گئے، جیسے سورج نکلتا ہے اور تارے بجھے ہوئے نظر آتے ہیں۔ جب سورج نکلتی ہے اور تارے نظروں سے اوجھل ہو جاتے ہیں تو آپ کی کلمات کا معنی یہ ہے۔ فلہذا قدمی حاضی علی رقبت کل ولی اللہ، اس کی معنی تو ایک حضور ابو النجیب سہروردی رحمۃ اللہ تعالی کے مرید نے اور صاحب عوارف نے یہ تو بیان فرمایا کہ یہ عالم شکر کی بات ہے۔ دوسرے ایک اور ولی نے بھی اس بارے میں فرمایا، نفحات الانس میں حضرت شیخ حماد دباس، کہ آپ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی کے مرشدوں میں سے ہیں۔ آپ کی ہسٹری اور آپ کی شجرہ مبارکہ کو جب دیکھا جائے گا تو شجرہ مبارک میں حضرت حماد دباس رحمۃ اللہ تعالی، آپ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مرشدوں میں سے ہیں۔ تو شیخ حماد دباس اپنی مرید کے بارے میں سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی کے بارگاہ میں آپ کے بارے میں کیا فرماتے ہیں کہ آپ کو فراست ہوئی، حضرت شیخ حماد دباس کو فراست ہوئی، اور فرمایا این عجمیرہ قدمی اس کہ در وقت وی برگردنی ہما اولیاء خواہد بود۔ فرمایا حضرت شیخ حماد دباس عرب دے اور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی عجمی تھے۔ آپ سید تو تھے، سید النسل تو تھے، لیکن پیدا ہوئے تھے عجم میں۔
تو آپ کے مرشد حضرت حماد دباس رحمۃ اللہ تعالی آپ مبارک فرماتے ہیں، اپنی فراست سے آپ نے جان لیا، فرمایا ایک دن آئے گا کہ یہ عجمی، سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کی طرف اشارہ فرمایا یہ میرا مرید عجمی یہ اٹھ کے کھڑا ہوگا اور ایسے بیان کر لے گا کہ در وقت وی برگردنی ہم اولیاء خواہد بود، کہ ان کا قدم اپنے زمانے کی تمام اولیاء کے گردنوں پر رہے گا، اور یہ عجمی رب کی طرف سے مامور ہوگا، اللہ کی طرف سے اس کو امر کیا جائے گا کہ بول، کیا بولے گا؟ قدمی ہادہی علی رقبت کل ولی اللہ. یہ عجمی سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کڑے ہو جائیں گے اور اللہ کی اذن سے یہ فرمائیں گے کہ میرا یہ قدم تمام اولیاء کی گردنوں پر ہے، اور ہر آئینہ آن را بگوید وہ ہم اولیاء گردن بنی ہند. آپ فرماتے ہیں یہ کھڑا ہو کے یہ اعلان کر دے گئے، کھڑا ہو کے اعلان فرمائے گا، اور اس زمانے کی تمام اولیاء اپنی گردنوں کو جھکا لیں گے کہ جی ہمیں قبول ہے، آپ کا قدم ہم سب کی گردنوں پر ہے. نقطے کو یہاں پر سمجھ لیجئے گا کہ حضرت شیخ حماد دباس آپ کی مرشد آپ فرما رہے ہیں کہ یہ اپنی زمانے کی اولیاء کے بارے میں فرمائے گا، نہ کہ ما تقدم اور نہ کہ ما تاخر. میں آپ کو تھوڑی دیر بعد انشاءاللہ بتاؤں گا کہ حضور امام ربانی صاحب ما تقدم اولیاء کو کیوں اس میں شامل نہیں کرتے جو پہلے گزرے ہیں، اور جو بعد میں آنے والے ان کو کیوں شامل نہیں کرتے، وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا. حضور شیخ احمد سرہندی امام ربانی مجد الفسانی آپ فرماتے میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی اپنی اس بات پر حق بجانب انہوں نے حق کہا ہوا ہے کہ قدمی ہادی علی رقبت کل ولی اللہ، انہیں درست فرمایا ہوا ہے. ہاں، اور اگر یہ انہوں نے شکر کی حالت سے کہا ہو یا صحوہ بے، لیکن یہ کام اس نے یہ بات جو آپ نے کی ہے وہ بالکل صحیح کی ہے، لیکن ان کا قدم تمام اولیاء اللہ کی گردنوں پر، یعنی اس زمانے کی اولیاء اللہ کی گردنوں پر آپ کا قدم رہے گا، نہ ما تقدم اور نہ ما تاخر، نہ پہلے گزرے ہوئے اولیاء اللہ اس میں شامل ہے اور نہ بعد میں آنے والے اولیاء اللہ اس میں شامل ہے، بلکہ اپنے زمانے میں جو اولیاء اللہ تھے آپ کو رب کائنات نے وہ کمال عطا فرمایا کہ آپ ممبر پر کھڑے ہوئے، اور ممبر پر کھڑے ہونے کے بعد آپ نے اعلان فرمایا قدمی ہادہی علی رقبت کل ولی اللہ، میرا یہ قدم تمام اولیاء اللہ کے گردنوں پر ہے، ما تقدم اور ما تاخر نہیں، اپنے زمانے کے اولیاء کی گردنوں پر ہے، اور تمام اپنے زمانے کے اولیاء نے اپنی گردنیں جھکا لی، گویا تسلیم اور انقیاد اور اطاعت کی گردنیں جھکا لیا. آپ فرماتے ہیں لیکن یہ جان لو کہ یہ حکم جو ہے یہ اس زمانے کے اولیاء پر مخصوص ہے، ما تقدم اولیاء اور ما تاخر پہلے گزرے ہوئے اولیاء اللہ اور بعد میں آنے والے اولیاء اللہ اس حکم سے خارج ہے، جیسے کہ حضرت شیخ حماد دباس نے ہمیں بتایا. آپ نے بتایا کہ اپنے زمانے کے اولیاء ان کی گردنوں پر آپ کا